کہ وہ لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے نا، آخرت پہ کون یقین نہیں رکھتا؟ ہم تو اپنے اوپر ہی لگائیں گے نا، کوئی آیا جیسے مجھے اس میں کیا سبق مل رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھ لینا کچھ بھی نہیں ہونا، آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساروں کو معاف کر دینا ہے، دنیا میں سارا کچھ مل جاتا ہے۔ بڑا بڑا کچھ آپ سنتے ہیں، ایسی ایسی باتیں آپ سنتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جو فرمایا، پورا 30واں پارہ زمین آسمان ایک ہو جاتا، بندے کا پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کی ساری چیزیں کلیئر بتا رہے ہیں، اور بندہ اتنے آرام سے کہتا کچھ نہیں ہونا، دیکھ لینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دینا ہے، دنیا میں مل جاتا ہے جو کچھ ہونا ہے۔ بابا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر آپ پٹ مریں گے نا، انہوں نے کوئی نہیں سننا، پھر آپ بولتے رہیں گے نا، پھر آپ کو ایسے ایسے خوبصورت لفظوں سے نوازیں گے، فنیٹک ہو گئی ہے، اس کی تو زندگی میں فن ہی ختم ہو گیا ہے، اس کو تو ایسے ہو گئی ہے، ویسے ہو گئی، وہ جان بوجھ کے ایسے ورڈ کہہ کے نا دوسرے کو ڈیگریڈ کر دیں گے کہ بس یہ اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کی بات نہیں سنتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے پتہ ہے کیا فرمایا ایسے لوگوں کا کہ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ربنا لا تجعلنا منہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا، اور بنا ڈال دیتے ہیں ہم عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر اکنتاً، کئی پردے، ایک پردہ نہیں کئی پردے ڈال دیتے ہیں۔ اور پردے کس کس چیز کے ہوتے ہیں؟ کبھی محبتوں کے پردے ڈل جاتے ہیں، کبھی تکبر کے پردے ڈل جاتے ہیں، کبھی ہم قیاس کے پردے اپنے پاس سے قیاس کر دیتے ہیں نا، کچھ نہیں ہونا، ایسے نہیں ہوگا، اللہ نے کچھ نہیں کہنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کیوں ڈال رہے ہیں پردے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا، اس نے اب مڑنا نہیں ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع پہ موقع دیتا ہے، لیکن وہ اپنی وہ جو ہوتے ہیں نا انا کی خاطر، اپنی وہ اس کے اندر کے کچھ نہیں ہونا، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیے لفظ بولتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ ان کے دل میں کئی پردے ڈال دیتے ہیں، اَن یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، کہ وہ یہ داعیِ دین کے لیے ایک بہت بڑی آیا ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں نا، اور اکثر آپ روتے ہوئے میسج بھی کرتے ہیں بڑی بےزتی ہوئی ہے، اگلے نے سنا نہیں ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا۔ آپ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، جب کسی کے کان میں نہیں جاتا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ اس کے کانوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور وہ ڈانٹ کہتے ہیں نا وہ اس کو سنائی نہیں دیتا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جب ذکر کرتے ہیں آپ ربہ کا، اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، اکیلے رب کا، کہ اللہ ایک ہے، نہیں دیکھو یہ تم نہ کرو، یہ تم نے اپنے ساتھ الہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، نہ کرو ایسے، تمہیں دیکھو یہ چیزیں جو ہیں، جیسے فار ایگزامپل میں نے بتایا تھا نا کہ اگر کئی لوگوں کی محبتیں بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کئی لوگوں نے اپنی فیشن کو اپنا خدا بنایا ہوتا ہے، جس کو آپ فالو کرتے ہیں نا، بس وہاں پہ اپنے دل کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کس حد تک جا رہی ہوں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، آج دیکھیں آپ اب میڈیا کھول کے دیکھ لیں، آپ حزب اللہ کی طرف جا رہی ہیں کہ حزب الشیطان کی طرف ہے، ویری ویری کلیئر، کچھ اس میں اف اینڈ بٹ ہے ہی کوئی نہیں ہے، کہ جس کو دیکھ کے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کے احکامات تو نہیں ہے جو یہ نظر آ رہے ہیں، تو بند کر دیں وہ چیز کو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس اتنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نظر کا بھی حساب لیں گے، آپ کس کے حزب میں جا رہی ہیں، آپ کس کے لشکر میں شامل ہو رہی ہیں، یہ چیزیں تو ہمیں اب خود سے اپنے آپ کو بتانی پڑیں گی نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کے کانوں پہ بھی، اسی لیے تو ان کو سمجھ نہیں آتی، نہیں اس میں کیا بڑی بات ہے، I have my own choice، میری اپنی مرضی ہے، مجھے کو سمجھاؤ گے، آپ نے نہیں دیکھنا، آگے چلیں جی، میری اپنی زندگی ہے، مسلمان ہیں، مسلمان فیملیز کی بچی ہیں، اب دیکھیں ان کی ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے کہ شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کا خاندان ہوتا ہے، سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سارے فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اندر ہی اندر ہو رہی ہوتی ہیں، میں نے دیکھی ہیں ایسی مائیں، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے،
میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو داعیے دین ہوتے ہیں نا، ان کو اکثر اگر وہ کہیں گے کسی کو فار ایگزامپل کہ بیٹا آپ نے یہ جو ڈریسنگ کی ہے نا یہ تو بہت غلط ہے، ایسے نہیں کرنا، تو آپ اس کے بعد دیکھیے گا کہ اس کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ تو کرنا یہ ہے کہ ون ٹو ون کسی اور کے سامنے بات نہیں کرنی۔ کوشش یہ کریں کہ جب آپ نے کسی کو کچھ کہنا ہے نا، ویسے بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، یہ جہاد ہی ہو جاتا ہے بیسیکلی، کیونکہ پھر خاندان سے بھی کٹ جائیں گے تو پھر وہ بدتمیزی کرنے پہ اتر آتے ہیں، پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو، تو اپنے بچوں کو دیکھ، تو اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھ، اپنی امی کو دیکھ، اپنی دادی کو دیکھ، نانی کو دیکھ، وہ سارا خاندان برابر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے اتنا اجر رکھا ہے کہ یہ جو داعی دین ہوتے ہیں نا، وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر کے ساتھ جب کرنا پڑتا ہے تو اللہ مع الصابرین، ایسے ہی نہیں اتنے بڑے درجے مل جاتے۔ لیکن یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، ہر ایک سے، لیکن بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری امت کو ہے نا، کوئی داعی دین علیحدہ سے تو نہیں پیدا کیے ہوئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو ساروں کے لیے ہے، ایچ اینڈ ایوری مسلمان کے لیے۔ ہم بھول گئے ہیں، ہم اپنے قرآن کو بھول گئے ہیں، ہم اللہ کے پیغام کو بھول گئے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کہاں پہ کس کے پیچھے کون الہ ہے جس کے پیچھے ہم لگ گئے ہیں۔ ہمیں فیشن کا، ہمیں ساری چیزوں کا اتنا شوق ہو گیا ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔ آنیسٹلی وہ لوگ جو اللہ ماشاء اللہ، میں بار بار یہ بات کہوں گی آج، کیونکہ آج کی کلاس میں یہ چیزیں کچھ ایسی تھی، بڑی تکلیف دہ تھی اپنی نیکسٹ نسل کو جب ہم دیکھتے ہیں۔ لڑکوں کا تو میں یوزلی کہتی ہوں دیکھیں وہ ان کی ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ اکبر ہوتے اندر سے وہ ویسے ہی ہیں، جو ایسی بیویوں کے ساتھ باہر ہیں، جو ایسی بہنوں کے ساتھ ہیں، جو ایسی بیٹیوں کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں، تو وہ بھی تو ایسے ہی ہیں ڈیفینیٹلی۔ لیکن بچیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے بچیوں کو؟ ماؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ ماؤں کو دیکھ کے تو گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے کانوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بوجھ، مطلب ان کے کانوں میں آواز نہیں جاتی، اور جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا تو نہیں سنتے۔ وَلَّوْ، تو وَلَوْ وہ پھر جاتے ہیں عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا، کہ وہ پھر اس کے نفورہ کہتے ہیں نا اس کو کہ سیکنڈ، اللہ اکبر، نفرت سے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا باڈی لینگویج بھی بتا دی۔ ابھی میں یہ بات کہہ رہی تھی نا کہ رونا نکل رہا ہوتا ہے کہ ہائے میں نے تو اس لیے کہا تھا تو اس نے میرے آگے سے بے عزتی کر دی، یہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نفرت کے ساتھ وہ پیٹھے پھیر کے چلے جاتے، لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے، دیکھیں میں اپنی پرسنل بتاتی ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا اگر، تو ایک اتنی خوشی اندر سے ہوتی ہے کہ یہ مقام ہے جہاں پہ مجھے صبر کرنا ہے، اور اس مقام پہ رائٹ ناؤ میں کیش کر لوں اس ٹائم کو، اور میں فوراً بچوں کے لیے دعا کرنا شروع ہو جاتی ہوں کہ یا پاک پروردگار، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے، ہے نا؟ تو وہ آپ کے ساتھ بھی بالکل یہ ہے، جہاں آپ کی بستی خراب ہو، بےعزتی خراب ہوگی نا تو پریشان نہیں ہونا، وہاں پہ آپ نے خوش ہونا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ساری کی ساری دیکھیں اتنے پیار آتا ہے جب ہم تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں، وہی بات اللہ یعلم من خلق، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گلہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لوگوں تم نے تو وہ میرا حق ہی نہیں ادا کیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ بہت پیاری وہ آیا تھی، آم، ہم، مجھے اب سامنے، میں نے لکھتی ہوں اپنی طرف سے، اتنے پیجز لکھے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا حق ہی نہیں ادا کیا۔ وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں آپ کو وما قدر اللہ حق قدرہ، بہت پیاری ہے یہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، قدر اللہ وما قدر اللہ حق قدرہ، ہاں وما قدر اللہ قدرہ، میں نے اب جلدی جلدی لکھا ہے نا تو میں نے ڈبل لکھ دیا تھا کہ اے لوگوں تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی،
अल्लाह सुब्हाना तआला कैसे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खुश होती हूँ, देखिए हम लोगों की ज़िंदगी में तो डेफ़िनेटली कुरान खुल गया है तो हम बैठे हुए हैं ना, सुनने की कोशिश करते हैं, फिर मोटिवेट होते हैं, फिर अपने आप को भाग अल्लाह की राह में भगाने वाले बनते हैं कि अच्छा अब हमने नेक कैसे कर बनना है, हमने और अल्लाह की राह में कैसे चलना है। अच्छा अब हम ये कर रहे थे हमने तस्बीहात ज़्यादा कैसे करनी है, अच्छा मैंने अब ये किया था तो मैं ये कैसे करूँ? अल्लाह सुब्हाना तआला हम सब पर अपना रहम करे, हम सबको तौफ़ीक अता करे कि हम अल्लाह के कलाम को समझ सकें और इतना खूबसूरत कलाम और इतनी प्यारी ज़िंदगी हो जाती है। वो जो एक हबड़-दबड़ ज़िंदगी में होती है ना, भागम-दौड़ होती है, एक-दूसरे के पीछे लगे होते हैं या कुछ भी तरह से, एकदम से लगता है कि सुकून, एक ठहराव आ जाता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब कि अल्लाह सुब्हाना तआला खुद से फरमाते हैं ना कि दिलों का सुकून तो और किसी चीज़ में अल्लाह ने रखा ही नहीं है। जिसने रखा है ना सुकून, वही बता रहा है। एक सुकून पता है किसमें है? एक बीवी में है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने खुद से बयान किया, खुद से फरमाया कि बीवी के अंदर अल्लाह ने सुकून रखा है और दूसरा सुकून किसमें? अल्लाह के ज़िक्र में। और औरत को देखो क्या मुकाम अल्लाह ने अता किया है। तो हमें ये सोचना है कि क्या मैं अपने ख़ावंद के लिए सुकून का बाइस हूँ कि नहीं हूँ? ये अब टाइटल लेना बड़ा आसान लगता है कि हाँ, मेरे अंदर सुकून अल्लाह ने वॉव! मतलब बीवी के अंदर अल्लाह ने रखा, लेकिन वो बीवी को सुकून बनना भी तो है ना ख़ावंद के लिए, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इंशाअल्लाह जी, अब इजाज़त दीजिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार जो कुछ पढ़ा है, हमें इस पे अमल करने वाला बना दे। आगे जो आयत हैं वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। इतने प्यारे सबक हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर्स। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे।